ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں اور موت کی تیاری کریں۔ اللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو تم گھر پہ بیٹھے ہو، موت لکھی ہوگی تو وہ آئے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہوں سے نفرت بھی ہو جاتی ہے، نیکیوں پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے، دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ اور ختم قادریہ شریف کے بعد یہی پیغام دیا جاتا ہے۔ ہر اتوار کو عصر تا مغرب مسجد بہار شریعت میں جو ختم قادریہ شریف ہوتا ہے، کبھی آ کر دیکھیں۔ ختم قادریہ شریف کے بعد جب ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد کرتے ہیں، اور جب یہ صدائیں ہوتی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو کئی بھائیوں نے بتایا ان کے یہ ویوز ہیں کہ الحمدللہ کہ جب یہ وظیفہ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، بسا اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کام کرتے ہو ان کاموں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، گھر پر بیٹھ کر موت آئے، یہ کوئی ایسی شاندار کامیابی تو نہیں، لیکن اگر موت اللہ کے راستے میں آئے تو کتنی بڑی کامیابی ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ، او متم، یا مر جاؤ، انتقال کر جاؤ، کہ میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں بیماری سے انتقال کر جاؤ، لیکن نکلے ہو اللہ کے راستے میں، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، ضرور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت کی بشارت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت کی بشارت ہے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، پوری کائنات کی دولت جو بھی ہے اس سے یہ بہتر اور افضل ہے۔ خیرن، بہتر ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت بہتر ہے، مما، اس سے جو یجمعون، وہ جمع کرتے ہیں۔ ساری دولت سے اللہ کی رحمت افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ اپنی طرف سے ہمیں مغفرت اور اپنی رحمت عطا فرمائے۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم انتقال کر جاؤ راہ خدا میں، او قتلتم، یہ شہید کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، ضرور تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو پھر گھبرانا کیا، جب اللہ تعالیٰ مغفرت بھی عطا فرمائے گا، رحمت بھی عطا فرمائے گا، اور یہاں دنیا سے لوٹ کر جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر موت سے کیا گھبرانا۔ یہی تو وجہ ہے کہ بزرگان دین شہادت کی تمنائیں کیا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اور ہم اس طرح دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اے پروردگار اپنی راہ میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، وَاجْعَلْ مَوْتَنَا فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مبارک میں مرنا نصیب فرما۔ جب ایران پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو ایران کی فوج کا سپہ سالار رستم تھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خط لکھا، اور ایرانی فوج اس وقت فارس کہلاتا تھا یہ علاقہ، اور یہ اس وقت دنیا کی سپر پاوروں میں سے کہلاتے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط میں یہ لکھا کہ اے رستم، تم ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم دنیا کی مرغوب سے مرغوب چیزوں سے جو محبت کرتے ہو، اس سے زیادہ ہمارے فوجیوں کو شہادت کی موت کی تمنا ہے۔ تم میدان جنگ میں آتے ہو اس لیے
کہ تمہیں فتح مل جائے، لیکن ہر وقت تمہیں یہی فکر ہوتی ہے کہ تمہاری جان بچ جائے. اور ہمارے ساتھ جو فوجی ہیں وہ میدان جنگ میں آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور مقصد یہی ہے کہ شہادت کی عظیم نعمت نصیب ہو جائے. تو مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب تک مسلمان اس مقام پر فائز رہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. بس اللہ تعالیٰ کی کیسی مہربانی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ. پس آپ ان سے درگزر فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالی سے مغفرت کی دعائیں مانگی. تو مسلمانوں کو یہ نعمت بتائی جا رہی ہے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ نبی ملے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جنہیں اللہ تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضب فرما دیتے تو تم تباہ ہو جاتے. یہ اللہ کا فضل ہے. آپ نے فرمایا گا اے محبوب آپ ان مسلمانوں سے درگزر کیجیے، واقعی انہوں نے آپ کی نافرمانی کر کے نقصان تو پہنچایا ہے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اور ان کے لیے استغفار کیجیے، معافی طلب کیجیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اور ان کا دل خوش کرنے کے لیے معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے، تاکہ مسلمانوں کا دل خوش بھی ہو جائے اور معاملات میں آپس میں مشورہ کرنا سنت مبارکہ بھی ہو جائے. اور جب مشورہ کر کے آپ کسی بات کا تہیہ کر لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ. پھر جب آپ عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. ان اللہ یحب المتوکلین. بے شک اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مطلب یہ کہ انسان مشورہ کر کے، سوچ بچار کر کے، تدابیر اختیار کر کے کوئی بھی کام کرتا ہے تو یہ تو اس کی کوشش ہے، نتیجہ تو وہی آئے گا جو رب العالمین چاہے گا. تو بندہ اپنی صلاحیتوں پر غرور و فخر نہ کرے، بلکہ ہر وقت اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھے. اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا، تمہیں ہی فتح ہو اور غلبہ ملے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اللہ کی بارگاہ سے تم دور کر دیے جاؤ گے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. تو بتاؤ اللہ کے بعد تمہاری کون مدد کرے گا؟ تو پھر اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکے رہو، تقوی اور پرہیزگاری اور صبر کے دامن کو مضبوط تھامو. جب اللہ مدد فرمائے گا تو کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. وَمَا كَانَ لِلنَّبِيٍّ أَن يَغُلَّ. نبی کے بارے میں یہ بدگمانی ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی نبی اللہ کے کسی حکم کو چھپائے. وَمَن يَغْلُلْ. ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو امانت میں خیانت کرے اور جو باتوں کو، گواہیوں کو، ثبوت کو چھپائے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَن يَغْلُلْ. اور جو کوئی خیانت کرے اور چیزوں کو چھپائے، یأتی بما غل یوم القیامہ. جس چیز کو اس نے چھپایا ہے قیامت کے دن اسے لے کر آئے گا. ثم پھر توفی کل نفس ما کسبت. ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے
کمایا. اچھائی کا بدلہ اچھا ہے اور برائی کا بدلہ سخت عذاب ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ کیا جو اللہ کی رضا مندی پر چلے، جس کی زندگی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں صرف ہو جائے وہ، اور کمم باء بسخط من اللہ دوسرا وہ شخص کہ جس نے گناہ کر کر کے وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو گیا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَأْوَاهُ جہنم جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. ہم درجات عند اللہ وہ نیک لوگ اللہ کے نزدیک کئی درجے بلند ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے. واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین بے شک اللہ تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا. اللہ تعالی نے کروڑوں اربوں خربوں سے زائد نعمتیں عطا فرمائی، لیکن جس نعمت پر اللہ تعالی احسان کا ذکر فرماتا ہے یقیناً وہ نعمت عظمی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یہ احسان اس وقت فرمایا جب انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. حضور کی آمد احسان عظیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نعمت عظمی ہے. امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ پر قربان جائیے. آپ کا سن وصال 911 ہجری ہے. آج سے تقریباً 500 سال سے بھی زائد عرصے قبل آپ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی اور آپ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. اور آپ وہ محدث ہیں کہ جنہیں دنیا محدث اور مفسر تسلیم کرتی ہے. امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے در منصور. عربی میں کتاب ہے. الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. لیکن کمال ہے اس پوری تفسیر میں ایک بھی قول اپنا لے کر نہیں آتے. ہر آیت کے تحت یا تو حدیث رسول لکھتے ہیں یا صحابی کا قول لکھتے ہیں یا تابعی کا فرمان لکھتے ہیں. در منصور جو آج بھی عالم اسلام میں بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. علامہ امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے. جس رات قرآن آیا قرآن کی برکتوں سے وہ رات اس قدر مالا مال ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. شب قدر. تو امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرا یہ فتویٰ ہے کہ جس رات قرآن آیا وہ رات شب قدر ہے اور جس رات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن تشریف لائے وہ شب قدر سے بھی افضل ہے. یہ امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ کی رائے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. تو جب 12 ربیع الاول آئے تو اس کی رات کو اللہ کا شکر ادا کریں، دن میں روزہ رکھیں، نیکیاں کریں، خیرات کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا.